الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی بات جو سنی جائے گی وہ دین کے کام کے لیے سنی جائے گی، فائدے کی بات ہے. تجارت کی بات تجارت کے لیے سنی جائے گی. ایسے دین کی بات کس لیے سنی جائے گی؟ دین کے لیے. اس لیے نیت کریں کہ دین کا کام کریں گے. بغیر نیت کا عمل جو ہے وہ ایک رواج اور عادت ہو جاتی ہے کہ نہیں، دین کا کام کرنا ہے. اللہ نے ہم کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے اور کوئی مقصد پیدائش کا نہیں ہے. صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرے، جناتوں کو اور انسانوں کو اپنے حکموں کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہی ہماری زندگی کی عزت ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم پورے ہو جائیں. ہر حکم کے ساتھ مدد ہوتی ہے، ہر حکم کے ساتھ برکت ہوتی ہے. ہر حکم کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے، اللہ کی برکت بھی ہوتی ہے. کوئی حکم بچنے کے لیے ہے تو آدمی بچ گیا تو اس کے بچنے کی وجہ سے اللہ کی مدد ہوگی اور برکت ہوگی. کوئی حکم کرنے کے لیے ہے، لوکیشن کے حکم ہوتے ہیں نا، یہ نہ کرو یہ کرو. جو کرنے کے حکم ہیں جب اسے آدمی کر لے گا تو اس حکم کی برکت بھی ملے گی اور حکم کے پورا ہونے کی وجہ سے جیسے اللہ کا دستور ہے مدد بھی ملے گی. یہ ایمان کی برکت ہے کہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ. اور اصل زندگی میرے دوستوں وہ تو آخرت کی زندگی ہے. اصل وہی ہے، کیونکہ آخرت کی وہ زندگی ہے جو ختم نہیں ہوگی. آخرت اللہ تعالیٰ بندوں کو بطور بدلہ کے دیں گے اور بطور بقا کے دیں گے. آخرت کیسے دیں گے؟ بطور بدلہ کے دیں گے، اور جو بدلہ ملے گا وہ باقی رہے گا، ختم نہیں ہوگا. دنیا کی طرح نہیں ہے کہ اس سال کی فصل آئی وہ فصل ختم ہو گئی کھاتے کھاتے، اگلے سال دوسری فصل. کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو بدلہ آخرت میں دیا جائے گا وہ سدا مدا کے لیے ہوگا. چاہے اچھا بدلہ ملے چاہے برا بدلہ ملے، لیکن ہوگا سدا مدا کے لیے. اس لیے اصل زندگی فرمایا کہ وہ آخرت کی زندگی، اسی کو زندگی کہتے ہیں. دنیا کی زندگی جو ہے وہ تو ایک گزر ہے، جیسے پل پر سے لوگ گزر جاتے ہیں. پل پر کوئی ٹھہرتا نہیں ہے، ہاں وہ ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں ہے، وہ گزرنے کی جگہ ہے. اللہ نے دنیا کو گزرگاہ بنایا ہے. یہاں سے لوگ آئیں گے جائیں گے آئیں گے جائیں گے. دادا آئے تھے وہ چلے گئے، پھر باپ آئے وہ چلے گئے، بیٹے چلے گئے، پوتے چلے گئے. کسی کو قرار نہیں ہے، کسی کو یہاں قرار نہیں ہے. دنیا یہ دار الغرور ہے، گزرنے کے لیے ہے. ہاں، اور آخرت یا آخرت جو ہے وہ دار القرار ہے، وہاں سے کوئی گزرے گا نہیں بلکہ وہاں رہ جائے گا. اس لیے اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اور آخرت ہی کی صلاح فلاح اللہ سے مانگنی چاہیے کہ ہماری آخرت کو بہتر سے بہتر بنا دے. کیوں کہ وہ ہمارا ٹھکانہ ہے، پھر وہاں سے کہیں نہیں جانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اصلح لی دینی، یا اللہ میرا دین سنوار دے، دین خراب نہ ہو، دین خراب نہ ہو. دین غلط یقین سے خراب ہوتا ہے، دین غلط عمل سے خراب ہوتا ہے.
غلط یقین، اس سے دین خراب ہوگا۔ ہاں، صحیح یقین کیا ہے؟ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا۔ اللہ کرے گا، کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، کسی دوسرے کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ تو کہ میرا دین سنوار دے، کہ میرے دین میں میرے اندر صحیح یقین آوے، صحیح عمل آوے، میرے اندر صحیح فکر آوے۔ فرمایا میرا دین سنوار دے، کیوں کہ میرا دار و مدار ہی دین کے اوپر ہے۔ آدمی کی کامیابی ناکامی، عزت ذلت، اس کا دار و مدار اس کے دین کے اوپر ہے۔ دین ہے تو اس کے لیے کامیابی ہے، نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں۔ دین ہے تو اللہ کے اس کی عزت ہے، نہیں تو اس کی کوئی عزت نہیں۔ اس لیے کہا میرا دین سنوار دے، کہ میرا دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ اور یا اللہ میری دنیا سنوار دے، دنیا کیا کر دے؟ دنیا سنوار دے، کیوں کہ اس میں میرا گزارا ہے۔ دنیا میں آدمی کا گزارا ہوتا ہے، کہ میرا اس میں گزارا ہے کہ صحیح طریقے سے میں اس میں سے گزر جاؤں، اللہ کے حق میں بھی گرفتار نہ ہو، کسی کے حق میں بھی گرفتار نہ ہو، صحیح طریقے سے دنیا سے گزر جاوے، اللہ کا حق ادا کر کے، اللہ کے مخلوق کا حق ادا کر کے۔ ہاں، کہ مجھے میری دنیا سنوار دے، ہاں، کیوں کہ یہاں سے میرا گزر ہے۔ اور آخرت میری سنوار دے، کیونکہ وہ میرا ٹھکانہ ہے، پھر کہیں نہیں جانا ہے۔ یہ سکھایا ہے کہ اصل زندگی وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی، یہ انعام ہے اللہ کا، کہ اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا۔ آسمان ہو، زمین ہو، چاند ہو، سورج ہو، ہوا، پانی، اور ساری نعمتیں کس کے لیے؟ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے۔ تو یہ بشارت ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا، ہاں، اور کسی مخلوق کے لیے پیدا نہیں۔ یہاں کا سونا، یہاں کا چاندی، یہاں کا آرام، یہ سب تمہارے لیے بنایا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بشارت دی ہے، لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ذمہ داری بتائی، ایک بشارت دی ہے، ایک ذمہ داری دی ہے۔ دیکھیں میں فلاں کام کرو گے تو یہ انعام ملے گا، تو انعام کا ہونا بشارت ہے، اور وہ کام کر کے بتانا ذمہ داری ہے۔ کام کر کے بتائے گا تو انعام ہوگا، نہیں تو کیسے انعام ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھی اس کو یہ بات سمجھائی ہے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں۔ اور صرف پیدا ہی نہیں کی، بلکہ پیدا کر کے دنیا کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے۔ یہ دوسرا انعام ہے کہ دنیا کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے۔ ہوا تمہارے کام میں، آگ تمہارے کام میں، پانی تمہارے کام میں، سب چیزیں آپ کے کام میں لگائی ہے۔ کوئی چیز انکار نہیں کرے گی۔ سمندر کا سفر کرو تو سمندر انکار کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ کسی جانور پر سواری کرو تو انکار کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اس کو تسخیر کہتے ہیں، اس کو تسخیر کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے، اب کوئی چیز انکار نہیں کرے گی۔ تیار ہے خدمت کے لیے ہر مخلوق، یہ بڑا انعام ہے کہ مخلوق تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ سمندروں میں لوگ سفر کرتے ہیں، سمندروں کے راستے سے تجارتیں ہوتی ہے، لوگ کماتے ہیں، سمندروں میں سے مچھلی موتی دونوں نکالتے ہیں۔ ہاں، مچھلی کی بھی تجارت کرتے ہیں، موتیوں کی بھی تجارت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مچھلی کی تجارت کرتے ہیں، اور موتی نکال کر موتی کی تجارت کرتے ہیں۔
تو سمندر انکار نہیں کرے گا کہ لائسنس لاؤ، ایسا کہے گا؟ ایسا کہے گا کہ یہاں سے موتی نکالنا ہے، لائسنس لاؤ، نکال لو؟ کیوں؟ کہ اس کو اللہ نے اس کا پابند کیا ہے، اس کو تسخیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم دین پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے دین کی سب باتیں اوپری اور نئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ انعام دیا ہے کہ ساری مخلوق کو تمہارے کام میں لگایا۔ کتنا بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے لیے یہ سب کیا۔ اپنا انعام بتا کر دوسرے نمبر میں ذمہ داری بتائیے۔ دوسرے نمبر میں کیا بتایا؟ ذمہ داری بتائی۔ تمام مخلوق کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے اور تم کو آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہاری جگہ آخرت ہے، اس لیے تم کو آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ذمہ داری بتائی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یا سو گئے بیٹھے بیٹھے یہاں؟ کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ نے آخرت بنانے کا علم دیا۔ کیا دیا؟ ہاں، روزی کے لیے مختلف علم اللہ نے لوگوں کو دے دیے۔ کیوں؟ کہ روزی ان کی ضرورت کی چیز ہے۔ ایسے آخرت کے لیے تم کو پیدا کیا ہے، تو تم کو آخرت بنانے کے لیے آخرت کا سامان دیا کہ آخرت کس سے بنے گی؟ آخرت کس چیز سے بنے گی؟ تو کہتے ہیں آخرت بنے گی ایمان سے۔ پہلی بات، آخرت کس سے بنے گی؟ ایمان سے بنے گی۔ آخرت اللہ کے تعلق سے بنے گی۔ جو اللہ سے کٹے گا اس کی آخرت نہیں بنے گی۔ جو اللہ سے کٹے گا اس کی آخرت نہیں بنے گی، اور دنیا باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے اللہ سے کٹنے والا نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آخرت بنانے کے لیے کیا دیا؟ کہ آخرت بنانے کے لیے سب سے پہلے ایمان ملا، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کے کھولنے کا دروازہ ہے، اللہ کی رحمتوں کے خزانے کھولنے کی یہ چابی ہے۔ پہلی تعلیم ہر نبی نے اس کلمے کی دی ہے۔ اس کی دی ہے، لا الہ، ایک اللہ ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ضرورت پورا کرنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی حیات موت دینے والا نہیں، ایک اللہ ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ جب سب کچھ کرنے والا وہی ہے تو پھر ہمارا مطلوب وہی اللہ ہے۔ کیوں کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے اسباب ہیں اس کو اللہ نے دو رخا پیدا کیا ہے۔ کیسا پیدا کیا ہے؟ دو رخ، نفع کا رخ بھی ہے، نقصان کا رخ بھی ہے۔ تو دنیا کے اسباب سے کیا ہوگا؟ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اللہ چاہے گا تو نفع ہوگا، اللہ نقصان چاہے گا تو تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہر چیز کہ مال میں دو رخ ہے، نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ کہ مال سے راحت ملتی ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور مال کو دشمنوں نے دیکھ لیا تو اب کیا ہوگا؟ کہ مال سے مصیبت آ گئی۔ کیوں؟ اس چوروں نے دیکھ لیا، دشمنوں نے، حسد کرنے والوں نے دیکھ لیا، ظالموں نے دیکھ لیا۔
اور مال مصیبت کا سبب بن گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز دو رخی ہے. اس لیے کسی چیز پر یقین مت کرو کہ اس سے یوں ہوگا، اس سے یوں ہوگا، اس سے یوں ہوگا، کہ کچھ نہیں ہے. دو رخ ہے. کیا ہے؟ دو رخ. نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، چین بھی ہے، بے چینی بھی ہے. ہر چیز کو دو رخا پیدا کیا ہے. تمہارے ہاتھ میں ہے نہیں تو پھر کیا کرو کہ تم اللہ سے تعلق پیدا کرو، تاکہ جو رخ تم چاہتے ہو اللہ تمہیں وہ دے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ کہ حکومت سے عزت ملے گی کہ اللہ چاہے گا تو ملے گی، اور نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی. تو کیا کرو کہ جس طرح حکومت لیتے ہو اللہ کو بھی راضی کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ اس حکومت میں تمہارے حالات بناوے. یہ مال سے راحت ملتی ہے، کہ راحت بھی ملتی ہے اور آفت بھی آتی ہے، تو تم اللہ کو اس مال پہ راضی کرو تاکہ تمہیں اللہ اس مال میں راحت دے، اس مال میں تمہیں برکت دے. وہ دو رخا ہے. ہر چیز کو دو رخا بنایا. جس طرح ہمارے ساتھ دو رخ ہے، حیات بھی ہے، موت بھی ہے. ہر چیز دو رخی بنائی گئی ہے. ہاں، اس لیے کوئی چیز بھی یقین کرنے کے قابل نہیں ہے. کوئی چیز یقین کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس میں دو رخ ہے. کون سا رخ آئے گا کہ جو اللہ چاہے گا وہ آئے گا. اس لیے کہا کہ تمام چیزوں سے نظر ہٹا کر سب سے پہلے اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو. سمجھ میں آئی بات؟ یہ دعوت ہے. کیا ہے؟ کہ تمام چیزوں سے نظر ہٹا کر کیا کرو کہ سب سے پہلے اللہ سے تعلق پیدا کرو. اللہ بڑا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہاں، وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر کے لاچار نہیں ہو گیا ہے کہ کیا کروں میں نے تو بنا دیا. ایسا نہیں ہے. پیدا کرنے سے پہلے بھی قدرت ہے، پیدا کرنے کے بعد بھی قدرت ہے، استعمال کرنے کی قدرت ہے، نفع پہنچانے کی بھی قدرت ہے، نقصان پہنچانے کی بھی قدرت ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد اللہ لاچار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بنانے کی بھی قدرت ہے، بگاڑنے کی بھی قدرت ہے. سب چیزوں. اس لیے میرے دوستوں، پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں. کیا کریں؟ کہ اللہ کو پہچانو. اللہ کی شان، صفات. اللہ کی بڑی شان ہے، اللہ کی بڑی صفات ہے، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے. یہ تعارف کرایا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، کہ اللہ تو بندوں پر مہربان ہے. کہ مہربانی کی کیا دلیل ہے؟ کہ زندگی دی ہے، روزی دی ہے، تندرستی دی ہے، چاہے اپنا ہو، پرایا ہو، خدا کا دشمن ہو، اس کو بھی دیتے نہیں دیتے؟ یا دشمن کو بیمار رکھتے ہیں کہ اللہ کا دشمن ہے بیمار رہے، کہ نا اس کو اس کے حصے کا دے دیں گے. ہر ایک کا حصہ مقرر کیا ہے، ہر ایک کا حصہ دنیا میں مقرر کر دیا، دوست ہو دشمن ہو سب کے لیے. تو اس کو اس کا حصہ دے دیں گے. یہ کیوں؟ کہ اللہ کی رحمت کا یہی تقاضا ہے. اللہ کی رحمت کا یہی تقاضا ہے. اور چونکہ اس کو تو قدرت ہے، اس لیے اللہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میں اس کو دوں گا پھر یہ کرے گا. کوئی نہیں. اور اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے میرے دوستو، وہ سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنے اوپر میں نے رحمت کرنا لازم کر لیا ہے. کیا لازم کر لیا؟ ہاں، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے لازم کیا ہے اپنے ذمہ کہ رحمت کروں. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے جتنے خزانے ہیں وہ دینے کے لیے ہے، لینے کے لیے نہیں ہے. جتنے بھی خزانے ہیں وہ دینے کے لیے بندوں کو.
اپنے خزانے سے دیتے ہیں، تندرستی بھی دیتے ہیں، روزی بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، محبت بھی دیتے ہیں، اچھے حالات کے بھی خزانے ہیں، ناگوار حالات کے بھی خزانے ہیں. جی ہاں، ہر قسم کے خزانے ہیں، اس میں سے دیتے ہیں بندوں کو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دعوت دی ہے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو، ناراض مت کرو. کیا کرو؟ ناراض مت کرو اللہ کو، اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرو تاکہ وہ راضی رہے. جب راضی ہوگا تو حالات صحیح ہوں گے. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا. کیوں کہ ہر چیز کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہی کھولے گا، وہی بند کرے گا، وہی دے گا، وہی روکے گا. جی ہاں، صفت ہے اللہ کی، دینے والے بھی اللہ، روک دینے والے بھی اللہ. روکنا چاہیں گے تو روک دیں گے، دینا چاہیں گے دے دیں گے. یہ اللہ کی صفتیں ہیں، تو اللہ کی صفتوں سے فائدہ اٹھاؤ. کیا کرو؟ اللہ کی صفتوں سے فائدہ اٹھاؤ. جیسے مخلوق کی اچھی صفت ہوتی ہے تو فائدہ ہو. زمین بہت اچھی زمین ہے تو آدمی اس زمین میں اچھی چیزیں بوئے گا. زعفران کی زمین میں زعفران کی کھیتی کرے گا، ادرک کی زمین میں ادرک کی کھیتی کرے گا، باغ کی زمین میں باغ لگائے گا. کیوں کہ اس کی صفت اچھی ہے، کہ اللہ کی صفتیں بڑی اونچی ہیں، کہ ان سے فائدہ اٹھاؤ. کیا اٹھاؤ؟ اللہ کو ناراض مت کرو. کہ اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ فرمایا سب سے خطرناک چیز اللہ کا ناراض ہونا اور غضبناک ہونا. کہ اللہ ناراض ہے، اللہ غضبناک ہے، کہ یہ بہت بڑی خطرے کی چیز ہے. اور اللہ کا راضی ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہونا بڑی بات. کہ اللہ راضی ہو گئے کہ ساری مخلوق راضی ہو جائے گی. اللہ ناراض ہو گئے کہ ساری مخلوق ناراض ہو جائے گی. اس لیے یہ فرمایا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. جو لوگ اپنا خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. یہ دعوت ہے کہ اللہ سے معاملہ ٹھیک کرو کہ سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. کیوں کہ تمام مخلوق کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے. تمام مخلوق، اس کی باغ ڈور، اس کی لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب یہ اللہ کے تابع ہو گیا کہ ساری مخلوق اس کے موافقت میں، فرشتے ہو، زمین ہو، آسمان ہو، سب چیز. اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی اللہ سے ڈر کر اور اللہ کے یقین پر زندگی اتری تو اب پھر آسمان کی برکتیں بھی نازل ہوگی، زمین کی برکتیں بھی آئے گی. زمین آسمان اللہ کے تابع ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آسمان کی برکتیں بھی ہیں، زمین کی برکتیں بھی ہیں. کہ آسمان زمین اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اس لیے میرے بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جتنے اچھے حالات آئیں گے وہ اللہ کے راضی ہونے سے آئیں گے، اور جتنے ناگوار حالات آئیں گے وہ کس سے آئیں گے؟ کہ اللہ کے ناراض ہونے سے آئیں گے. اس لیے فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دیں گے. اس کے ہاتھ میں چابیاں ہیں، اس کے ہاتھ میں خزانے ہیں، اس کے ہاتھ میں حالات ہیں. یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. سب کچھ اللہ سے ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہے. پھر اللہ نے اپنے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو چیزیں پیدا کی ہیں، دو چیزیں بتائی. ایک اسباب بنائے، وہ بھی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے. ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، زمین ہے، یہ اسباب ہیں. ان اسباب کے ذریعے سے بھی اللہ فائدہ پہنچائیں گے. دوسرا راستہ کہ اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائیں گے اعمال کے راستے سے. اس کے راستے سے
ہاں کہ اعمال کا راستہ بھی اللہ سے لینے کا راستہ ہے، اسباب کا راستہ بھی اللہ سے لینے کا راستہ ہے، دے گا وہی، اسباب کے راستے سے بھی وہی دے گا، اعمال کے راستے سے وہی دے گا۔ فرق یہ ہے کہ اسباب کے راستے سے جو ملے گا وہ محدود ہوگا، تھوڑا ہوگا، تھوڑے وقت کے لیے ہوگا، ہاں تھوڑے وقت کے لیے ہوگا، تھوڑا ہوگا۔ جیسے ماں کا دودھ پیتا ہے تو تھوڑے وقت کے لیے، اس کے بعد دوسری چیزیں کھائے گا، وہ بھی تھوڑی کھائے گا، تھوڑے وقت کے لیے کھائے گا۔ جتنا کمایا ہے اتنا آدمی نہیں کھا جاتا ہے، کیوں بھائی؟ کہ نہیں، سارا نہیں کھا جاتا، تھوڑا۔ تو اسباب کے راستے سے جو فائدہ ہوگا وہ تھوڑا ہوگا۔ قل متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی لوگوں کو بتاؤ کہ دنیا کا نفع یہ تھوڑا ہے۔ ہاں تو اسباب دیں گے مگر اس کا نفع تھوڑا ہوگا۔ ہاں اور زیادہ نفع لینے کے لیے، کہ زیادہ نفع لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعمال دیے، اس سے نفع ملتا ہی رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ اعمال کا راستہ ایسا ہے، دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، اور اعمال کے راستے میں مختلف طریقوں سے دیں گے۔ ایک آدمی تجارت سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کو بہت سے وسائل اور اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ ہاں پہلے تو مال چاہیے، تجارت کے لیے کیا چاہیے؟ تو مال چاہیے، چاہے اس کے پاس ہو چاہے کسی سے ادھار لے، پہلا مال چاہیے۔ پھر دکان کرنی ہے تو کہ دکان چاہیے، موقع کی چاہیے، جی ہاں کیونکہ بھی موقع ہوگا تو کون وہاں آئے گا، اور پھر پہلے ابھی تو پہلے تجارت مشہور ہو تو پھر آدمی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو موقع کی تجارت تھی، پھر تجارت کے کام کی ساری پابندی کرنی پڑے گی، وقت پر کھولے، وقت، ہاں لوگوں سے اچھا معاملہ رکھے، ہاں مختلف چیزیں اس کو کرنی پڑتی ہے اس میں۔ جب یہ سب چیزیں کرے گا تو اس کو ایک محدود نفع ملے گا جو اس نے اپنے ذہن میں رکھا ہے کہ اتنا کمانا ہے اس چیز پر۔ یہ ساری ترتیبوں سے ہر ترتیب پر کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ موقع کی دکان ہے تو زیادہ نفع آئے گا، کیسا نہیں ہے، جی ہاں بلکہ جو نفع اس نے اپنے ذہن میں مقرر کیا ہے وہ ملے گا اس کو، وہ بھی جب کہ تجارت چلے، اور نہ چلے تو پھر کھوٹ۔ اور اعمال کے راستے میں، کہ اعمال کے راستے میں یہ ہے کہ جتنے راستے واسطے اختیار کرو گے ہر راستے واسطے پر ملے گا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے مثلا نماز، ایک مثال کہ نماز پر کیا دیں گے اور کتنا دیں گے؟ کہ نماز پر تو نیت پر بھی دیں گے، کس پہ دیں گے؟ نیت پر دیں گے کہ میں تہجد پڑھوں گا اٹھ کر کے، اور نہیں اٹھا، آنکھ نہیں کھلی، تو اس نیت پر اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ تجارت کی نیت سے نفع مل جاتا ہے؟ نہیں ملتا۔ تجارت کی محنت سے نفع ملتا ہے، وہ بھی اللہ چاہے تو، اور نہ چاہے تو وہ بھی نہ ملے۔ جی ہاں یہاں نیت سے شروع ہو جائے گا کہ نیت پر دیں گے ایک درجہ، اور نیت کے ساتھ عمل کیا تو کہ جتنا عمل ہے وہ اور اسے 10 گنا دیں گے۔ کیا دیں گے؟ کہ 10 گنا دیں گے۔ ایک فائدہ ہے کہ ایک عمل پر کم سے کم 10 گنا دیں گے۔ تو نیت پر دیتے ہیں، عمل پر دیتے ہیں، اور عمل کے لیے جو راستے واسطے اختیار کرو گے اس پر بھی دیں گے۔ جیسے نماز پر دیتے ہیں تو نماز کے لیے چل کر آؤ گے، چلنے پر بھی دیں گے، اس پر دیں گے۔ نماز پر چل کر آیا، ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک خطا معاف ہوگی، ایک درجہ بلند ہوگا ہر قدم پر۔ وہ تو چونکہ ہمارے یقین برباد ہو گئے ہیں اس لیے اس میں کوئی لطف نہیں آتا۔ جی ہاں جیسے مال کی محبت ہے تو مال کے لیے آدمی ہر طرح تیار ہے،
ایسے میرے دوستو عمل پر کہ عمل پر حق تعالیٰ شان ہو مختلف راستوں سے دیں گے. تو میں نے کہا قدم پر بھی دیں گے, نیت پر بھی دیں گے, انتظار صلاۃ کرے گا تو انتظار پر بھی دیں گے, پھر نماز پڑھے گا تو 27 درجہ زیادہ دیں گے. تو عمل کا راستہ میرے دوستو جو ہے وہ بڑا راستہ ہے. اس لیے دعوت ہے کہ اپنی زندگی عمل والی بناؤ. ہاں دنیا کا نفع تھوڑا, چاہے دنیا بڑی بھی ملے لیکن اس کا نفع تھوڑا. یہاں ایسا نہیں ہے کہ یہاں جتنا بڑھاؤ گے اپنے آپ کو اتنا بڑھے گا, جتنا بڑھاؤ گے اتنا بڑھے گا. یہاں اس لیے کہا تھا آخرت کاموں میں آگے بڑھو, آخرت کاموں میں آگے بڑھو. کہ اس کا جو نفع ہے وہ لامحدود ہے. ہاں تو اس لیے میرے دوستو حق تعالیٰ شانہ نے ہم کو دین کے کام میں بشارتوں سے چلایا ہے. کسے چلایا؟ بشارتیں دی ہے کہ آپ کے لیے یہ ہے, آپ کے لیے یہ ہے, آپ کے لیے یہ ہے. اور یہ بھی بتایا کہ اس دین کے کام سے اللہ دنیا کو بھی سنوارے گا اور اللہ آخرت کو بھی سنوارے گا اپنی قدرت سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر, اس لیے میری بات مان لو, سلامت رہو گے. کہ دنیا کی بھلائی بھی مل جائے گی, آخرت کی بھلائی بھی مل جائے گی. تو ہماری دین میں میرے دوستو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جتنے اچھے حالات آئیں گے وہ دین کی وجہ سے آئیں گے, اور جتنے حالات بگڑیں گے وہ بے دینی سے بگڑیں گے. حالات اللہ کے ہاتھ میں ہے. جیسے دن چھوٹا کیا, رات بڑی کی, اور رات چھوٹی کی, دن بڑی کی, یہ حالات موسم بدلتے ہیں. اور جس طرح موسم بدلتے ہیں اور اللہ ایسے ہی جن پر یہ موسم گزرتے ہیں ان کے حالات وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. ان کے حالات کبھی بڑھا دیں گے, خوشحال بنایا, کبھی تنگ کر دیں گے. جیسے رات تنگ ہو گئی, دن بڑا ہو گیا, تو جیسا رات اور دن کو تنگ و بڑا بناتے ہیں ایسے دن پر رات دن گزرتے ہیں ان کے حالات کو تنگ کرنا, ان کے حالات کو بڑا بنانا, یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. یہ چیزوں سے نہیں ہوگا بلکہ اللہ سے ہوگا. اس لیے اللہ کی دعوت دی ہے کہ ایک اللہ ہے, اس کے ساتھ اپنا تعلق صحیح کرو. ہاں. اور تعلق صحیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر زندگی گزرے اور اللہ کی نافرمانی سے زندگی بچے. یہ ایمان کا اور کلمے کا تقاضا ہے کہ اللہ پر ایمان لائے ہیں, کلمہ پڑھا ہے, کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی اللہ کی اطاعت پر گزرے. ہاں. اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو جان مال ہم کو اللہ نے دیا ہے اس کی دو حیثیت ہے. کتنی؟ جان مال کی دو حیثیت. ایک حیثیت یہ ہے جان مال کی کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. حیات اللہ کی نعمت ہے, اور مال کہ اللہ کی نعمت ہے, اور اولاد اللہ کی نعمت ہے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے اور چاہتے ہیں. تو اس کا چاہنا نعمت کے تصور کی وجہ سے ہے کہ یہ نعمت ہی ہم ملے. ہاں. بیٹے جتنے زیادہ ملے آدمی اسے اکتاتا نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ہاں. پسند ہے بیٹے اور مال جتنا زیادہ ملے کوئی اکتاتا ہے کہ نہیں, بس کرو آنے دو. کیوں؟ نعمت ہے. تو نعمت کا تو تصور ہے لیکن یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے, یہ تصور نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور اللہ اور نبی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے یہ اسباب نعمتیں ہیں ایسے ہی اللہ کی امانتیں. ہاں. تو امانت ہونے کا کیا تقاضا ہے؟ کہ امانت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے حق ادا کرو. کیا کرو؟ ہاں. امانت ہونے کا یہ مطلب ہے کہ یہ چیزیں حقوق ادا کرنے کے لیے دی گئی ہے. یہ مطلب ہے امانت کا. ہم اپنی دنیا کو, اپنے اسباب کو اپنی سمجھتے ہیں, امانت نہیں سمجھتے. اس میں گڑبڑ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں. اور گڑبڑ دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک گڑبڑ کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کو بڑھانے کی فکر میں ہوتے ہیں کہ یہ اور بڑھے,
اور زندگی اور بڑھے. کوئی کہتا ہے میری زندگی مختصر کرو, ہاں اور بڑھے. دوسرا اسباب کہ اور بڑھے اور بڑھے. تو اسے بڑھانے کی تو فکر ہے, کیونکہ نعمت ہے. تو نعمت کے تصور نے یہ کرایا ہے کہ بڑا ہوئے, چنانچہ بڑھانے میں لگ گئے. اس میں لگے بڑھانے میں. تو اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ تمہارے اسباب تم کو اللہ سے غافل نہ کرے. یہ غافل اس وقت کرے گا جب یہ بڑھانے کی فکر میں لگے گا. بڑھانے کے وجہ کہ بڑھانے کی فکر سے غافل ہوگا, کیونکہ یہ بڑھانے کے لیے نہیں دیے ہیں. وہ تو تمہارے مقدر کا ہے, وہ مل کے رہے گا. یہ بھی سمجھایا ہے کہ تمہارے لیے ایک مقدار لکھی ہے زندگی کی بھی اور زندگی کے اسباب کی بھی. زندگی جتنی لکھی ہے وہ مل کے رہے گی, اور روزی جتنی لکھی ہے وہ بھی مل جائے گی. دونوں ساتھ ساتھ لکھے گئے ہیں حدیثوں میں. یہ بچہ پیدا ہوگا, اتنی روزی ہوگی, اتنی زندگی ہوگی. جب روزی ختم ہو جاتی ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. اس کے گھر والے روتے ہیں تو فریضہ کہتا کیوں روتے ہو, اس کی روزی ختم ہو گئی ہے, اب یہ کیسے جیے گا یہاں. ہاں, اس کی روزی ختم ہو گئی ہے, یہ نہیں رہ سکتا. تو روزی زندگی یہ اس کو لکھی ہوئی ملے گی. اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے روزی اور زندگی لکھی ہوئی ملے گی, اس میں کوئی گڑبڑ نہ کرے. تو اسباب کے بڑھانے میں آدمیوں کو غافل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اسباب میرے دوستوں حق ادا کرنے کے لیے دیے ہیں. اس کے لیے دیے ہیں, حق ادا کرنے کے لیے دیے ہیں. ہاں, غافل کرنے کے لیے یا بڑھانے کی ذمہ داری نہیں دی ہے کہ تم اس کو بڑھانا, کہ نہیں تمہیں جو ملے اس میں سے حق ادا کرو. تھوڑا ملے تو تھوڑا کرو, نہ ملے تو مت کرو. نہ ملے تو مت کرو. تمہارے پاس ہے ہی نہیں, کہ تمہارے پاس ہے نہیں تو تمہارے پاس ذمہ داری بھی نہیں. تو ایک تو میرے دوستوں اپنے حق اور ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ جتنے اسباب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں وہ حق ادا کرنے کے لیے دیے. اور حق کیا ہے اور کتنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے. کیا اتارا ہے؟ علم. جو نبیوں پر جو علم اترتا ہے وہ دنیا کی تعمیر کا علم نہیں اترتا. دنیا کی تعمیر اس طرح کرو اور کھیتی اس طرح کرو, اور یہ نہیں اترتا. بلکہ جو علم اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتے ہیں وہ حق ادا کرنے کے طریقے والا ہوتا ہے کہ حق اس طرح ادا ہوگا. اس لیے دین سیکھنا اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے. اس کو علم کہتے ہیں. کہ جو علم اللہ نے نبی پر اتارا ہے وہ اس لیے اتارا ہے کہ یہ علم سیکھو گے تو حق پہچانو گے, حق ادا کرو گے. حق ادا کرو گے تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے. ہاں, قرآن شریف یہی کہتا ہے, یہ ہم نے اتارا ہے تاکہ تم کو کامیاب کرے. تو جو علم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے وہ حق کی پہچان کرانے کے لیے اتارا ہے. قرآن اترا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, دوسرے علوم اللہ نے وحی کے ذریعے سے اتارے. اس کی غرض صرف اتنی ہے کہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا حق پہچانیں. اگر وہ دین نہیں سیکھیں گے تو ان کو اللہ کے حق کی کوئی خبر نہیں ہوگی کہ اللہ کا کیا حق ہے. اور دنیا کو اللہ نے میرے بھائیوں حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ بتایا ہے. جو یہاں سے حق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا, اور جس نے حق ادا نہیں کیا ہے اس کی پکڑ ہوگی کہ ہم نے تم کو دیا تھا وہ تو کیا ہوا. سمجھ میں آئی نا بات. اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ دنیا کی زندگی میں اپنی بھی ذمہ داری سمجھیں, اپنے اسباب کے بارے میں کیا ذمہ داری وہ بھی سمجھیں. پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو اسباب والوں کے پاس بھیجتے تھے. کس کے پاس؟ خاص خاص, اس لیے ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے اسباب والوں کے پاس. کیوں کہ وہ اپنے اسباب کی وجہ سے دنیا کو بھول جاتے, آخرت کو بھول جاتے, صرف دنیا ان کے سامنے رہتی ہے. نبی آ کے یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ نے تم کو اسباب دیے ہیں, تم اپنے اسباب سے آخرت بناؤ, اور آخرت بنے گی
اسباب سے اس وقت جب کہ جو طریقہ میں تم کو بتاؤں اس پر تم چلو گے تو اللہ تمہارے اس طریقے پر چلنے کی وجہ سے جس طرح اللہ نے تمہاری دنیا بنائی ہے تمہاری آخرت بھی بنائے گا. تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو اسباب والوں کے پاس بھیجتے تھے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو اسباب دیے ہیں. وہ اپنے اسباب میں اپنے دین کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے. یہ دعوت ہوتی ہے. اسباب سے منع نہیں کیا ہے. اسباب سے منع نہیں کیا کہ حکومت مت کرو، تجارت مت کرو، کرو، لیکن جو لائن لو اس لائن کا دین لو. کیا کرو؟ جو لائن، جیسے دنیا میں آدمی کاروبار کرتے ہیں تو اس کا لائسنس لیتے ہیں. گاڑی چلانی ہے تو، بندوق لینی ہے تو، بھائی اپنے پیسوں سے بندوق خریدی ہے، اپنے پیسے سے گاڑی خریدی ہے، ٹھیک ہے، گاڑی ہماری لیکن لائسنس ضروری. ایسے ہی میرے دوستو اسباب تمہارے لیکن اسباب کا دین ضروری. یہ دعوت ہوتی نبی کی کہ جو اسباب تمہارے پاس ہے رہو، تمہارے لیے ہی ہے وہ، لیکن اس کے لیے لائسنس لو، اپنے اسباب میں استعمال ہونے کا دین لو. اسباب تمہارے ہی ہیں مگر اس میں کیسے چلو گے، اپنا عمل کیسے بناؤ گے، اس کا دین لو. اس لیے مختلف لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے تھے. قوم سمود یہ کاریگری تھے، صنعت اور کاریگری، اس میں وہ بہت ماہر تھے. ان کے لیے صالح علیہ السلام کو بھیجا. ہاں، صالح علیہ السلام. تو انہوں نے ان کو اس بات کی دعوت دی کہ تمہارے کاریگری اور تمہارے کارخانے وہ سب ٹھیک ہے لیکن اس میں اللہ کا حکم دیکھو. ہاں، اللہ کے حکم سے تم کامیاب بنو گے، اللہ کے حکم کے بغیر کامیاب نہیں ہوگا. اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ بتانے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے میری بات مانو. انہوں نے وہ بات نہیں مانی، وہ بات نہیں مانی، انکار کر دیا کہ نہیں ہم تو اپنی رائے پر چلیں گے، اپنی مرضی پر چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نامراد بنایا ان کے کارخانوں میں، ان کے فیکٹریوں میں. ہاں، ایسے ہر وقت ہر زمانے میں اس طرح ہوا. شعیب علیہ السلام تاجروں کے بعد بھیجا کہ تم اپنی تجارت کرو لیکن میرے طریقے سے کرو، ہاں، تاکہ تم کو اللہ تجارت میں برکت دے. انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات مانی. اس طرح ہر زمانے میں جو چیز ہوتی تھی اس کے لائن کا اللہ ان کو دین دیتے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ دنیا بھی دے گا اور دنیا میں دین بھی دے گا. یہ دعوت ہے. اس لیے تقاضا یہ ہوتا ہے میرے دوستو کہ ہر آدمی اپنی دنیا میں اپنا دین داخل کرے، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا یقین اور اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی، اور جو سبب اللہ نے اس کو دیا ہے اس سبب کا دین حاصل کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کا علم اتارا. یہ جو ہماری تبلیغ میں علم و ذکر ہے وہ اس کے لیے ہے کہ تم کس لائن میں ہو اس لائن کا علم لو تاکہ اللہ اس میں راضی ہو جائے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. ہمارے دین میں کیا ہے؟ ہر شعبے کے فضائل. تجارت کرنی ہے کہ ہاں کرو، تجارت کے فضائل ہیں. عبادت کرنی ہے، عبادت کرو، عبادت کے فضائل ہیں. زمینداری کرنی ہے تو زمینداری کے فضائل ہیں. زمینداری کے فضائل جیسے نماز پڑھنے کے فضائل، زمینداری کے فضائل، تجارت کے فضائل، مزدوری کے فضائل، عہدے داری کے فضائل. کہ ہمارے ہاں ہر لائن کے فضائل ہیں اور ہر لائن کے مسائل ہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے بھیجے گئے. وہ حضرات الگ الگ لوگوں کے لیے بھیجے گئے. اب پورے دنیا میں تمام شعبے ہیں، تجارتوں کے، زراعتوں کے، وزارتوں کے، حکومتوں کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے نبی بنایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شعبوں کے فضائل بتائے. کیا بتائے؟ فضائل پڑھتے ہیں نا. تبلیغ والے تو فقط عبادت کے فضائل پڑھتے ہیں، کلمہ نماز،
اور اللہ نے کہ تمام چیزوں کے فضائل بتائے ہیں، تجارت کی، زراعت کی، سب چیزوں کتابوں میں۔ ہر شعبے کے ہمارے یہاں فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ تو فضائل کو بھی یاد کرو، کیا کرو کہ مجھے اللہ تجارت کرنے پر یہ دے گا، مجھے اللہ زمینداری کرنے پر یہ دے گا، مجھے اللہ مزدوری کرنے پر یہ دے گا، مجھے اللہ عہدیداری کرنے پر یہ، سب کے بدائے، کیونکہ یہ اسباب اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو اس لیے ہر شعبے کے فضائل ہیں اور ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ مسائل کا مطلب میرے دوستو یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیسے چلو گے، تجارت میں کیسے چلو گے، وزارت میں کیسے چلو گے، حکومت میں کیسے چلو گے، ان کے عمل کرنے کے طریقے بتائیں تاکہ عمل صحیح ہو جائے۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شعبے والوں کو دین کی دعوت دی کہ ہم تمہارے شعبوں میں حصہ ڈالنا نہیں چاہتے، ہمیں تمہاری تجارت نہیں چاہیے، تمہاری حکومت نہیں چاہیے، تمہاری زمینداری ہمیں نہیں چاہیے، لیکن تمہاری زمینداری میں، تمہاری حکومت میں، تمہاری تجارت میں صحیح طریقہ تم کو مل جائے وہ ہم سے لو، تاکہ تم خدا کے گنہگار نہ بنو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت دے کر ہر شعبے کے فضائل بتائے اور ہر شعبے کے مسائل بتائے۔ کہ تاجر تجارت کرے گا اور تجارت میں دین ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یہ تاجر کہ کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کی بہت بڑی جماعت تاجر ہے، کیا ہے؟ تاجر ہے۔ یہ نہیں کہ وہ سب اللہ کے راستے میں پھرتے رہتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ بہت بڑی جماعت آپ کے صحابہ کی وہ تاجر ہیں، اور بڑے بڑے تاجر ہیں، چھوٹے موٹے نہیں۔ ہاں پھر یہ ہم چھوٹے موٹے بھی تھے اور بڑے بڑے تاجر بھی تھے، جن کا ملکوں سے مال آتا تھا، ملکوں سے مال آتا تھا، بڑے بڑے تاجر، کروڑوں کے مالک، بڑے تاجر بھی تھے، چھوٹے تاجر بھی تھے۔ اور ایک طبقہ زمینداری کا تھا، اکثر مدینہ کے رہنے والے بڑے بڑے زمیندار تھے، مدینہ کے رہنے والے بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے باغات ان کے، بڑی زمینیں۔ تیسرا طبقہ آزاد، اپنی مزدوری کر لی، اپنا کاریگری کر لی۔ تو صحابہ کی بڑی جماعتیں کہ مالدار بھی رہی، غریب بھی رہی، دونوں رہی۔ تو مالداروں کو مالداری کا دین دیا، غریبوں کو غریبی کا دین دیا، ان کو دعوت دی ہے کہ غریب کو مالدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور مالدار کو دیندار ہونے کے لیے مال چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ تم آ کر کے ہم سے اپنا دین لے لو۔ تو مالداروں کو مالداری کا دین دیا، غریبوں کو غریبوں کا دین دیا۔ فضائل صدقات حضرت شیخ نے لکھی ہے، تو فرماتے تھے کہ فضائل صدقات میں پہلا حصہ جو ہے وہ مالداروں کے لیے ہے، دوسرا حصہ غریبوں کے لیے ہے۔ فضائل صدقات یہ پڑھنے کی چیز ہے، بڑی عجیب کتاب ہے، ہاں، لیکن ہم اس کو پڑھ کے ممبر پر رکھ دیتے ہیں، ہماری تعلیم یہ ہے، جی ہاں، کہ پڑھ کر کے وہ تعلیم ہو گئی تو ممبر رکھ دو۔ ہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھے۔ بہت ضروری ہے میرے تو، جس کام کو لے کر کے چل رہے ہیں اس کو سمجھے، سر سے اتارنے کی بات نہیں ہے۔ یہی مشکل ہے ہماری، کہ اس کام کو جتنی سمجھ اندر اپنے پیدا کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی ہے، اس لیے یہ کام ڈھیلا ڈھالا ہے زندگیوں میں۔ ہاں کیونکہ ناقص ہے، کیسا ہے؟ ناقص ہے، اور ناقص اس وجہ سے ہے کہ اس کے سمجھنے کی کوشش نہیں ہوئی۔ وقت لگانے کو اصل سمجھا ہے، وقت لگانا اصل نہیں ہے، زندگی لگانا اصل ہے۔ یہ بھی ایک مغالطہ ہے، میرا وقت لگتا ہے، میرا وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے، زندگی لگتی ہے۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے جس کی زندگی بدلے گی اللہ اس سے کام لے گا۔ جی ہاں،
اس لیے اس کام کو سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے. بے سمجھے جو کرتے ہیں وہ بے سمجھے چھوڑ بھی دیتے ہیں، چھوٹے بچوں کی طرح سے. چھوٹے بچے بے سمجھے کریں پھر بے سمجھے چھوڑ بھی جائے. کیا ابتدا کیا انتہا کچھ نہیں. یہ بات غلط ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ فضائل صدقات، اس کا پہلا حصہ یہ غریب ایمانداروں کے لیے ہے، اس کا دوسرا حصہ یہ غریبوں کے لیے ہے. پہلے حصے کے جو مضامین ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ہیں. کہاں خرچ کرو گے؟ تو خرچ کرنے کے مقامات بتائے ہیں مالداروں کو، اور اس کے فضائل بتائیں. اور اس کے آخر میں ہے کہ جتنا بھی خرچ کرو اس کو زیادہ مت سمجھو. تم نے اپنی ذات پر جو خرچ کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو اللہ پر خرچ کرو وہ بہت تھوڑا ہے. یہ بھی لکھا اندر کہ سوچو تم نے اپنی ذات پر کتنا خرچ کیا ہے اور اپنی ذات کے لیے کتنا خرچ کیا ہے، کہ وہ زیادہ ہے. اور جو اللہ پر خرچ کرتے ہو وہ تو گنا چنا ہے، حالانکہ وہ اصل ہے. جو اللہ کے نام کام پر خرچ ہوگا وہ اصل ہے. حدیثوں میں ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا مال ہے میرا مال ہے میرا مال ہے، کہ اس کا کچھ نہیں ہے. اس کی سمجھ ہے اسی کہ میرا ہے. اس کا کتنا ہے؟ فرمایا کھا لیا وہ اس کا ہو گیا، پہن لیا وہ اس کا ہو گیا. اور کیا کرے گا؟ پیٹ پر لگائے گا یا پیٹھ پر لگائے؟ ابن عمر کہتے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا پیٹ اور پیٹھ سے دو ہی ہے، یعنی پیٹ میں ڈالنا اور پیٹھ پر ڈالنا. پیٹھ پر ڈالنے کے دو مطلب ہے، پہننا اور مکان بنانا تاکہ آرام ملے. کہ بیٹا اتنی فکر ہے پیٹ اور پیٹھ کی، آگے بھی کچھ ہے. تو ایسا ہو گیا ہے کہ پیٹ اور پیٹھ، کہ پیٹھ کو آرام ملے اور پیٹ کو آنند ملے. جی ہاں، کہ ایسا نہیں ہے. تو کہتے ہیں آدم کہ بیٹا یہ کہتا ہے میرا مال ہے میرا مال ہے، کہ اس کا نہیں ہے. اس کا تو اتنا ہی ہے جو پہن لے، پرانا کر لے، کھا لے، ختم کر لے. باقی اس کا نہیں ہے. باقی کو یہ چھوڑ کر جائے گا. ہاں اگر اس نے اللہ کے نام کام پر لگایا ہے تو یہ اس کا ہو گیا، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. کہ آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، تو اس کا کچھ نہیں ہے. جو کھا لیا پی لیا استعمال کر لیا وہ اس کا. یا اللہ کے نام پر لگا دیا، اللہ کے کام میں لگا دیا، وہ اس کا. کہ باقی اس کا نہیں ہے. باقی چھوڑ کے جائے گا وہ دوسروں کا. اور پھر دوسرے بھی ایسا ہی کریں گے کہ وہ بھی کہیں کہ میرا ہے میرا ہے، پھر وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس نے دعوت دی ہے کہ اپنے پر لگانا یہ ضرورت ہے، آخرت پر لگانا یہ مقصد ہے. اپنے اوپر لگانا اس کو ضرورت کہتے ہیں. کھا لیا پی لیا پہن لیا. اور آخرت پر لگایا کہ یہ مقصد ہے، کہ یہ تو اس کے لیے اس کا ہو گیا. تو یہ بات سمجھائی ہے میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے. تو کہ پہلا حصہ مالداروں کے لیے اور دوسرا حصہ کہ وہ غریبوں کے لیے. کہ دوسرے سے بھی کیا لکھا ہے؟ کہ دوسرے سے میں لکھا ہے کہ صبر کرے، توکل کرے، سوال نہ کرے. جی ہاں، سوال نہ کرے، صبر کرے، توکل کرے، اللہ سے مانگے، مقدر کا ملے گا. یہ سب بات. جی ہاں، یہ رہبری ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملی ہے. تو اس لیے میرے دوستوں دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ ہمارے پاس ایک طرح سے نعمت بھی ہے، ایک طرح سے امانت بھی ہے. امانت کا تصور اس لیے دیا ہے تاکہ حق ادا کرے. کیا کریں کہ بھئی میرا نہیں ہے، امانت ہے، مجھے کسی کام کے لیے دیا ہے. نوکر کو آپ لوگ پیسہ دے کر بازار بھیجو گے تو وہ مال اس کا ہے کہ نہ؟ وہ تو بازار کی چیزیں خرید کر گھر میں لانے کے لیے دی ہے. یعنی نوکر کو پیسے خرید میں چلے آؤ تو لائے گا، پھر بل دے گا. یہ کہ ایسا ہی ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو مال دیا ہے وہ کسی کام کے لیے دیا ہے. اس کو کس کام کے لیے دیا ہے؟ اس کام کو سمجھانے کے لیے نبی آیا ہے. تم کو جان مال کس لیے دیا ہے؟ ہاں، ہر نبی یہی بتاتا ہے کہ اس جان مال میں خدا کا کیا حق ہے، اس جان مال میں آخرت کیسے بنے گی.
وہ نبی سمجھائے گا، دنیا کی ترقی کے راستے دوسرے لوگ سکھائیں گے، اس لیے نبی چاہیے گا تمہاری آخرت کیسے بنے گی اور تم پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے حضور نے پوچھا معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ نہیں آپ بتائیں گے مجھے نہیں معلوم ہے۔ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کا حق یہ ہے کہ عبادت والی زندگی گزرے، جان میں بھی مال میں بھی، تاکہ حق ادا ہو جائے۔ جب یہ حق ادا کریں گے تو اس حق ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی برکتیں دے گا، آخرت کا بدلہ دے گا۔ دنیا کی برکتوں میں یہ ہوگا کہ ان عملوں کی وجہ سے اللہ دنیا کے حالات ٹھیک کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہاں، حالات ٹھیک کریں گے، یہ وعدہ ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو رحم کے جو حالات آئیں گے وہ اطاعت سے آئیں گے، جب اطاعت نہیں ہوگی تو رحمت کے حالات کیسے آئیں گے؟ اطاعت ہوگی تو رحمت ہوگی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تم سب اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو یہ اشارہ ہوا اس طرف کہ جو حالات رحمتوں کے دنیا میں آئیں گے وہ اللہ رسول کی اطاعت پر آئیں گے، اور اللہ کے نافرمانی ہوئی تو نافرمانی کی وجہ سے حالات بدل جائیں گے۔ حالات کا تعلق دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے کہ مسلمان مالدار ہو جائے تو ان کی حالت اچھی ہو جائے، مالداری سے حالت اچھی نہیں ہوگی۔ مالداری بغیر دین کے آدمی کو بغاوت پر لگاوے گی۔ جیسے قارون باغی ہو گیا، قارون کیا ہو گیا اور باغی کیوں ہوا؟ کہ دین نہیں لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دین کی دعوت دی تھی اور بتایا تیرے مال میں خدا کا یہ حق ہے کہ نہیں، میرا مال ہے کوئی حق نہیں ہے، تو یہ باغی ہو گیا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، قارون موسیٰ کی برادری کا آدمی تھا لیکن وہ باغی بن گیا۔ تو یہ خالی قارون پر نہیں ہے، جو بھی اپنے مال سے باغی بنے گا، حق ادا نہیں کرے گا، اس کا وہی فیصلہ ہے جو قارون کا فیصلہ ہے کہ قارون اپنے مال میں کامیاب نہیں ہوا، ایسا یہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے مال میں کامیاب نہیں ہوا۔ لوگ اس کو دیکھ کر للچاتے تھے کہ یہ تو کتنا نصیب دار ہے، لوگ کہتے تھے اس کو کہ یہ کتنا نصیب دار ہے، کتنا نصیب دار ہے۔ اس زمانے کے دیندار کہتے تھے بھلے آدمی ہو، یہ نصیب داری نہیں ہے، نصیب داری تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حکموں پر جمے اور اللہ کے حکموں پر عمل کرے، یہ نصیب داری ہے۔ اس زمانے کے دیندار یہ کہتے تھے، عام لوگ یہ کہتے تھے آدمی ہے نہیں کتنے اچھے حالات ہیں جو مالدار ہے، اگر گنہگار ہے حرام کا مال ہو۔ عام لوگ ظاہری حالت دیکھتے ہیں، اس لیے دین سمجھنا ضروری ہے تاکہ حقیقت کیا ہے۔ ہاں، دین ہوگا تو حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ تو اس زمانے کے دیندار یہ کہتے تھے کہ بھلے آدمی یہ بات اچھی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے حکموں پر جمے گا اس کی حالت اچھی ہے، اور جو اللہ کے حکموں توڑے گا اس کی حالت اچھی ہے۔ لیکن نتیجہ جب تک نہیں آتا تب تک آنکھیں نہیں کھلتی، یہ مسئلہ۔ اور اللہ نتیجہ دیر سے لاتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ اپنے حالت سدھارے، لیکن موقع سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ موقع اس لیے جلدی سزا نہیں ہوتی، موقع دیتے ہیں، آج سدھرے کل سدھرے، دعوت بھی پہنچتی ہے، نصیحت بھی پہنچتی ہے، مذاکرے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، جب حالت صحیح ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اور برکت دے گا، نہیں تو حالات بگڑ جاتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی زندگی دینی بناؤ، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، سب دھوکہ ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، دنیا والے کچھ بھی بولیں، سب غلط ہے۔ اللہ کہے وہ صحیح ہے، اللہ یقول الحق، کہ حق بات کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ باقی دھوکے کی باتیں ہیں، ان کو کچھ اپنا مستقبل نہیں ہے، خبر نہیں ہے مستقبل میں کیا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، ایمان کا تقاضا اطاعت ہے، ایمان کا تقاضا اطاعت، کہ جب ایمان ملا ہے تو اطاعت کرو، اور اطاعت کرنے کے لیے دین سیکھو۔ دین سیکھے گا تو اطاعت کا چڑھا اتار ہوگا کہ کہاں کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کب کرنی ہے۔ علم و ذکر اسی وجہ سے ہے تبلیغ میں،
خالی مذاکرے کے لیے نہیں ہے 6 نمبروں کے، بلکہ دین کا علم ہوگا تو آخرت بنے گی، دین کا علم ہوگا تو دنیا صاف ستھری ملے گی، ہاں نہیں تو دنیا میلی ملے گی حقوق کی پائمالی کی وجہ سے۔ دین نہیں ہوگا تو حقوق کی پائمالی ہوگی، پکی بات ہے۔ جس آدمی کو راستہ معلوم نہ ہو وہ ادھر ادھر جائے گا، نہیں جائے گا بھٹک کا، اور جس کو راستہ معلوم ہے تو وہ سیدھا جائے گا، وہ تو سمجھے یہ میرا راستہ ہے، راستہ ہوگا تو سیدھا جائے گا، نہیں تو قاعدہ ہے کہ جس کو راستہ معلوم ہو کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا۔ اس لیے زندگیوں میں دین آنا ضروری ہے کہ اس سے دنیا کی سلامتی، آخرت کی نجات، دنیا کی سلامتی وہ دین سے ہوتی ہے، ہاں کیونکہ دنیا کی 3 چیزیں، جان مال آبرو، یہ 3 چیزیں دنیا کی کہلاتی ہے، جان ہو، مال ہو اور عزت ہو۔ تو جان مال کی اور عزت کی جو سلامتی ہے وہ دین کی وجہ سے، دین نہیں ہے جان بھی خطرے میں، وہ مال بھی خطرے میں، عزت بھی خطرے میں، جیسے آج جہالت کی وجہ سے۔ جی ہاں، اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ دین لے لو، دنیا کی سلامتی اور آخرت کی نجات۔ تو میرے بھائیو، دین کی محنت سے آئے گا، مال کی محنت سے آئے، فصل کی محنت سے، تو ہر چیز کی محنت ہوتی ہے۔ زمیندار زمین پر محنت کرتا ہے، فصل آتی ہے، تاجر تجارت میں نفع آتا ہے، دیندار دین کی محنت کرے گا تو دین آئے گا، قاعدہ ہے کہ جس چیز کی محنت وہ اس کا پھل۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے دین کے راستوں کی محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایتیں دیں گے۔ تو دین کی محنت پر میرے دوستوں صحیح راستے ملتے ہیں، صحیح بات سمجھ میں آتی ہے، صحیح یقین پیدا ہوتا ہے، صحیح عمل پیدا ہوتا ہے، صحیح اخلاق آتے ہیں، حقوق ادا کرنے والی زندگی ہوتی ہے، یہ دین پر ہوگی اور دین محنت سے ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اپنی زندگی میں ایک وقت ایسا ہو کہ فارغ ہو کر اس کام کو سمجھنے کے لیے محنت کریں، اپنے آپ کو فارغ کر کے اس کام کو سمجھنے کے لیے اس کی محنت کریں تاکہ یہ کام ہماری سمجھ میں آئے۔ ہاں، جب سمجھے گا تو فکر بدلے گا، جب سمجھا ہی نہیں ہے تو کیا فکر بدلے گا۔ اس لیے کہتے ہیں ایک مرتبہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگے اور صحیح لگے، اور کر کے دیکھے کوئی، ہمارا دعویٰ نہیں ہے لیکن ترغیب ہے کہ ایک مرتبہ 4 مہینے لگے اور صحیح لگے، خالی وقت پورا کرنے کی بات نہ ہو۔ ہمارے ایک بہت پرانے ساتھی تھے شروعات، وہ کہتے ہیں 4 مہینہ صحیح لگے تو دنیا کی محبت نکل جائے گی، کیوں کہ ساری بیماریوں کی جڑ ہی یہی ہے، دنیا کی محبت لگی ہوئی ہے، وہ حق ادا کرنے نہیں دیتی۔ 4 مہینے صحیح لگے تو کیا انعام ملے گا کہ دنیا کی محبت نکل جائے گی، ہاں تو آخرت بنانے کا راستہ سوچے گا، ورنہ اس کا اندھیرا ہے، وہ آخرت بنانے کی راہ نہیں سوچ۔ تو 4 مہینوں میں یہ اثر ہے، ہاں کیونکہ نبیوں والی محنت ہے، نبیوں والی محنت سے نبیوں والی چیزیں ملے گی، فائدے کی بات ہے۔ اس محنت پر وہ راستے کھولیں گے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے ہم کو دیے ہیں، ہاں محنت سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتے ہیں۔ اس لیے پہلے بار 4 مہینے اللہ کے راستے میں صحیح لگے تاکہ بات سمجھ میں آئے، پھر ترتیب بنا کر ہر سال ہر مہینے چلتے رہیں تو خود دیکھیں گے کہ کتنی برکتیں آتی ہیں۔ جس طرح ہدایت آئی ہے، ہدایت کے ساتھ کتنی برکتیں دنیا کی زندگی وہ خود ہی دیکھ لیں گے، ہاں کیونکہ دین تو برکتوں کے ساتھ آتا ہے، آخرت کا بدلہ دنیا کی برکت، یہ دونوں دین کے ساتھ ہے کہ دنیا میں برکتیں آئے گی، آخرت میں بدلہ آئے گا۔ دین نہیں ہے تو پھر الجھنوں کے ساتھ دنیا ملے گی، دنیا تو ملے گی لیکن الجھنوں کے ساتھ، برکت کے ساتھ نہیں، یہ فرق ہے۔ دنیا تو دے دیں گے اللہ پر، دشمنوں کو بھی دیتے ہیں، دشمنوں کو بھی دیتے ہیں، تو دوستوں کو نہیں دیں گے، لیکن اگر دین ہے تو برکتوں کے ساتھ دنیا آئے گی، وہی مطلوب ہے کہ اس سے اپنی دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا، برکت کا یہ اثر ہوگا۔ یہ نہیں ہے اپنی ہوس کے ساتھ لی ہے تو دنیا مل جائے گی الجھنوں کے ساتھ، اس لیے الجھ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کو دین بنانا ہے، کیا بنانا ہے؟ دنیا کو دین بنانا ہے، اس کے لیے دین چاہیے، دین کے طریقے چاہیے، پھر وہ دنیا دار نہیں، مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، ہم تو دنیا دار ہیں، غلط کہتے ہیں، ہم دنیا دار نہیں ہیں، ہم دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسے آدمی جوتا کیونکہ آدمی کے لیے ہے، آدمی جوتے کے لیے ہے، جوتا تو اس کے پاؤں کے نیچے رہتا ہے، اور دیندار ہے
مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دیں گے اور انشاءاللہ دنیا اس کے پاؤں میں پڑے گی. جی ہاں، برکت والی. نہیں تو پھر اس کو دنیا کے پاؤں میں پڑنا پڑے گا، اس لیے ذلیل ہو جائے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں اپنی قیمت بھی سمجھنی ہے، اپنی ذمہ داریوں کی قیمت بھی سمجھنی ہے کہ ہماری کیا قیمت ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وقت فارغ کر کے اس کام میں چلیں اور سمجھیں اس کو. وقت پورا کرنا مقصود نہیں ہے، کسی بھی کام میں وقت پورا کرنا مقصود نہیں ہوتا، اس کام کو پورا کرنا سمجھنا مقصود ہوتا ہے ہر کام میں. اب بتاؤ اس کے لیے. بتائیں بھائی. ارادے کریں، ترتیب بنائیں. بڑھیا بات تو ہے نقد. جی ہاں. ویسے نقد چلنے کے لیے کون تیار ہے؟ اصل قربانی تو نقد پر ہے نا. ہاں وہ تو تیار ہو کر آئیے. پچھلے دنوں کی جو بکری ہے وہ نہیں گنی جاتی. آج کیا نفع ہوا آج بتاؤ. ہوں؟ ہاں، چلے کی جماعت بھی ہے اس کے ساتھ ہو جائیں گے چلے پر. بہت اللہ جائے خیر بیٹھو. ہاں نیت کرو.
اور اللہ سے مانگو. ٹھیک. جتنی جماعتیں جو روانہ ہونے والی ہے، جس کا وقت تھوڑا باقی ہے یا چلے کے لیے آئی ہے، وہ ساری جماعتیں دعا کے بعد یہاں بیٹھ جائیں پہلے شکر رحمان صاحب کے پاس میں. واپسی والی ساری جماعتیں ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جمع ہو جائیں یہیں عمر کے پاس میں. جتنی جماعتوں کی واپسی ہے 5 منٹ کے لیے جمع ہو جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ نشهد ان لا اله خصوصی جماعت آویلی છે કે અલીગઢમાં કોઈ ખવાસની જમાત આવેલી છે. અલીગઢ આવેલી છે બહાર બીજા કોઈ યુપીની જગ્યાથી. સનાઉલ્લા સાહેબ કાલે કઈ ઉજર કરતા હતા સફરનો કે મારે જમાત પર રોકવા પડે એવું છે રીતે. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحسبون